بڑی کمال شخصیت، اور ظاہر ہے ایک تو خاص طور پہ بخاری شریف کی شرح آگے جا کے بات کرتے ہیں اس پہ کہ رہتی دنیا تک یہ تو آپ کا ایک ایسا کام ہے، یہ بخاری شریف جو ہے پڑھی جاتی رہے گی، پڑھائی جاتی رہے گی، اور شرح کی جب بھی بات آئے گی تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پہنچتا رہے گا۔ شیخ الحدیث علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، اور خاص طور پہ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور دادا کا مقام و مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے لوگوں کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اچھا، ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک دو خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ میں جو ہے 3-4 صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمہ جہت شخصیت جو ہے بنایا۔ اور آپ دیکھیے کہ علمی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے ہو، تصنیف کے اعتبار سے ہو، ہر میدان میں آپ کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلند مقام پہ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جو ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمود ہے، لیکن آپ اپنے نام سے مشہور نہیں ہیں۔ علامہ عینی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، جہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جی ایسا ہی۔ اور ایک بات اور میں عرض کروں کہ علم حدیث میں شوافع نے اور مالکیہ نے بڑا کام کیا احادیث کی شروعات وغیرہ لکھنے میں، لیکن احناف میں جو حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کی خدمت کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی اپنے دور میں اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جس طرح آپ نے حدیث کی خدمت کی، فقہائے احناف کے اقوال کو وہاں پہ مزین و آراستہ کرنے کے بعد یہ ہمیں کہیں اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام محمود ہے اور آپ کے والد محترم کا نام احمد ہے، حنفی آپ ہیں۔ اسی طریقے سے لقب آپ کا جو ہے وہ بدر الدین ہے۔ بدر الدین سے مراد یہ ہے کہ بدر کہتے ہیں چاند کو، اور بدر الدین کا مطلب ہو گیا دین کا چاند، یعنی ایسا چاند جو چمک رہا ہو۔ القابات پہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہو جائے گی۔ آپ کی ولادت 26 رمضان مبارک کو ہوئی ہے، اور علاقہ جو ہے وہ حلب کا ایک علاقہ ہے، شام کا علاقہ حلب جو ہے وہ عین تاب اس کو کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو عین تابی کہا گیا، اور بعد میں اس کا مخفف کرنے کے بعد اس کو عینی کہہ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس خاندان میں پیدا فرمایا، وہ خاندان بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی والد محترم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو والد محترم جو ہے ان کا مقام بلند و بالا ہے، علمی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، اور آپ کے دادا کا مقام بھی بلند و بالا ہے، اور آپ کا اپنا مقام بھی، یعنی آپ بھی علم دین سکھانے کے بعد، ساری چیزوں کے بعد منصب قضا پر فائز ہوئے۔ آپ کے والد محترم بھی قاضی اور آپ کے دادا محترم بھی قاضی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تینوں جہتوں کے اعتبار سے، یعنی جو دادا ماشاءاللہ جو ہے وہ قاضی کے منصب پہ فائز ہوئے، قاضی القضات کے منصب پہ، پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے یعنی آپ کے والد محترم وہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ قاضی کے منصب پہ فائز ہوئے۔ یعنی یہاں رک کے اگر میں ایک بات سمجھنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد کو اور آپ کے دادا کو دیانتداری میں وہ مقام عطا کیا تھا کہ معاشرے میں آپ کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے بالکل ایسے قضا کی حیثیت سے بالکل ایسے ہی ہے، اور یقیناً اس پہ آگے ان کے جو سیاسی کردار اس پہ آگے بات چیت ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ آپ کے والد محترم کے حوالے سے جو آپ نے خاص اسپیسیفک سوال کیا والد محترم کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے والد محترم کے حوالے سے اور دادا کے حوالے سے، دادا کو ہم ذکر کیا قاضی تھے، ظاہر ہے کہ ان کا مقام بلند و بالا۔ والد محترم کے حوالے سے جو خاص بات ہم نے یہاں ذکر کرنی وہ یہ ہے کہ احمد بن موسیٰ، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہاں کے جو ہے وہ عین تاب کے قاضی مقرر کیے گئے۔ اچھا، قاضی مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ فقط یہ نہیں کہ منصب قضا پر بیٹھ گئے، دن میں رات میں عدالت لگا دی اور سائن کر دی اور فیصلے سنا دیے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علمی وسعت سے اتنا نوازا تھا کہ آپ ہر جمعے اور اتوار کو رات میں لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ یعنی قاضی کا کام فقط یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کر فیصلہ لکھ دے کوئی بھی اور مہر لگا دے، یا اس سے اگر گاڑیاں آگے نکل جائیں یا پیچھے نکل جائیں تو ان پر جو ہے مطلب توہین عدالت کا کوئی مقدمہ دائر کر دے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی کرنا، انہیں سمجھانا بھی کہ قانون پر عمل درآمد آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کے مطابق آپ نے اپنی ساری چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو ایک قاضی کا فقط منصب فیصلہ کر دینا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی ذہن سازی بھی ہے، انہیں آگاہ بھی کرنا ہے کہ اگر کسی قانون پر عمل درآمد کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے اپنی ذات پر بھی آپ دیکھیے اس کا عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے آپ کے والد محترم کی شان یہ ہے کہ فقط یہ نہیں کہ ایک فیصلہ صادر کر دیا حکم نامہ، بلکہ آپ محب خیر فرد تھے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے۔ کہا جاتا ہے ان کا دروازہ ہم وقت کھلا رہتا تھا لوگوں کے آنے کے لیے کہ آئے مہمان،
اور علماء جتنے بھی حلب سے، شام سے، دیگر ممالک سے آتے تھے وہ تمام کے تمام آ کر آپ کے پاس قیام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ قاضی کا کام فقط یہ نہیں کہ فیصلہ دینے کے بعد اپنے گھر چلے آنا، بلکہ جو اہل علم ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا، ان سے رابطہ رکھنا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ مہمان نواز اور صدقہ و خیرات کرنے والے، یتیم و بیوہ و مساکین کے آپ نے جو ہے وہ وظائف مقرر فرمائے. یہاں تک کہ آپ کے اجداد میں ایک ذکر آتا ہے حسین بن یوسف، جن کا تعلق آپ کے آبا و اجداد سے ہے، لیکن جس طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث کے حوالے سے، علم فقہ کے حوالے سے، احناف کی کتب کی شروحات کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت حسین بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف مفسر قرآن تھے اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اگر ہم سمیٹے ساری بات کو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 26 رمضان کو اس علمی گھر میں آپ کو پیدا فرمایا کہ آپ کے آبا و اجداد بھی علمی سفر سے آراستہ پیراستہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی اس مقام پر متعین فرمایا کہ علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، علم کلام بھی ہے، اور زبانوں کے اعتبار سے عربی اور ترکی زبان کے بھی آپ بڑے ماہر تھے.